बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी शरीके हयात का ख्याल रखें। कल मैंने शोहर का दिल जीतने के 10 तरीके आपके साथ शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज मैं शेयर करूंगी शरीके हयात का ख्याल कैसे रखें, यानी कि बीवी का। थक हार कर घर की दहलीज पर जब आप कदम रखते हैं, जो मुस्कुराते हुए आपसे पूछे जल्दी आ गए या इतनी देर क्यों की आपने, तो वो अपनी तमाम तकलीफ भुलाकर आपसे पूछेगी कि इतने परेशान क्यों हैं, खैर तो है, मतलब आपके साथ दिन भर जो बीता वो सब जानना चाहे। इसे कहते हैं शरीके हयात, जो हर दम तैयार रहती है, आपके दर्द व गम में आपका साथ देती है। अपनी थकावट से इसे कोई गर्ज नहीं होता, आपकी थकावट पर जरूर परेशान हो जाएगी। आप उदास रहें, ये इससे बर्दाश्त नहीं होगा, हर तरह के जतन करेगी। आप कहीं सर में दर्द है तो सो जाए कहकर तसल्ली देगी। ये आपकी जात में खुद को गुम करने के लिए परेशान और सरकर्दा रहती है। मतलब ये रब की नेमतों में से एक खूबसूरत गुलदस्ता है जो आपको मिला है, तो आपका फर्ज बनता है आप भी इसे इज्जत और मोहब्बत दें, इसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने की सही करें, तो यकीनन आपकी दुनिया आपके लिए जन्नत बन जाएगी। ये और बात है कि कभी गुर ये गुस्सा करेगी आपसे तो यकीन करें थोड़ी ही देर बाद अंदर ही अंदर परेशान होगी, खुद को कोसती रहेगी। कैसे मनाऊं इसे? आप एक बार इसे इसके गुस्सा करने के बाद पुकारें तो सही, क्योंकि इसकी पूरी कायनात आप ही तो हैं। इसका तसव्वुर हयात आपसे शुरू, आप पर खत्म हो जाता है। तो चले कुछ बातें आपसे कहती हूँ कि कैसे आप इसे अपना इजहार मोहब्बत करेंगे, जो आपको आपके घर को जन्नत का महल बनाने में देर नहीं करेगा। नंबर 1 पे आएगा शरीके हयात के लिए ज़ेबाइश इख्तियार कीजिए। अपने शरीके हयात के लिए खूबसूरत लिबास ज़ेबतन कीजिए, खुशबू लगाइए। आप आखिरी बार अपनी बीवी के लिए कब बने संवरे थे? जैसे मर्द चाहते हैं कि इनकी बीवियां उनके लिए ज़ेबाइश इख्तियार करें, इसी तरह ख़वातीन भी ये ख्वाहिश रखती हैं कि उनके शोहर भी उनके लिए ज़ेबाइश इख्तियार करें। याद रखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर लौटते वक्त मिसवाक इस्तेमाल करते और हमेशा अच्छी खुशबू पसंद फरमाते थे। नंबर 2, शरीके हयात के लिए खूबसूरत नाम का चुनाव। अपने शरीके हयात के लिए खूबसूरत नाम का इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज को ऐसे नामों से पुकारते जो उन्हें बेहद पसंद थे। अपनी शरीके हयात को महबूब तरीन नाम से पुकारिए और ऐसे नामों से इज्तनाब कीजिए जिनसे उनके जज्बात को ठेस पहुंचे। नंबर 3, शरीके हयात की खूबियों की कदर कीजिए और इसे हौसला अफजाई भी कीजिए। अपनी शरीके हयात से मक्खी जैसा बर्ताव मत कीजिए। अपनी रोजमर्रा जिंदगी में हम मक्खी के बारे में सोचते भी नहीं, यहाँ तक कि वो हमें तंग करे। इसी तरह बाजुकात औरत तमाम दिन अच्छा काम करके भी शोहर की तवज्जो हासिल नहीं कर पाती, यहाँ तक कि उसकी कोई गलती शोहर का ध्यान खींच लेती है। ऐसा बर्ताव मत कीजिए, ये गलत है। उसकी खूबियों की कदर कीजिए और इन्हें खूबियों पर तवज्जो मरकूज कीजिए। नंबर 4, अपनी शरीके हयात की गलतियों से सरफे नजर कीजिए। अगर आप अपनी शरीके हयात से कोई गलती सरजद होते देखें तो दरगुजर कीजिए। यही तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाजे मोहतरात से कुछ गैर मौजू होते देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की। इस असलूब में बहुत कम मुसलमान मर्द ही महारत रखते हैं। नंबर 5, अपनी शरीके हयात को देखकर मुस्कुराइए। जब भी अपनी शरीके हयात को देखें तो देखकर मुस्कुरा दीजिए और अक्सर गले लगाइए। मुस्कुराना सदका है और आपकी शरीके हयात उम्मत मुसलमा से अलग नहीं है। तसव्वुर कीजिए कि आपकी शरीके हयात को आपको हमेशा मुस्कुराते हुए देखे तो आपकी जिंदगी कैसी गुजरेगी। इन हदीस को याद कीजिए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए जाने से पहले अपनी जोजा को बोसा देते, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा की हालत में होते। नंबर 6, शरीके हयात के हुस्ने सलूक पर अपने रब का शुक्र अदा कीजिए। वो तमाम काम जो आपकी शरीके हयात आपके लिए करती हैं, उन सब के लिए उनका शुक्रिया अदा कीजिए, बार बार शुक्रिया अदा कीजिए। मिसाल के तौर पर घर पर रात का खाना वो आपके लिए खाना बनाती है, घर साफ करती है और दर्जनों दूसरे काम, और बाज़-औक़ात वाहिद तारीफ जिसकी वो मुस्तहिक करार पाती है वो ये है कि आज सालन में नमक कम था, खुदारा ऐसा मत कीजिए, उसके एहसानमंद रहिए। नंबर 7, अपनी शरीके हयात को खुश रखने की कोशिश करिए। अपनी शरीके हयात से कहिए कि वो आपको ऐसी 10 बातों से मुताल्लिक आगाह करे जो आपने उसके लिए की और वो चीजें उसकी खुशी का बाइस बनी।
پھر آپ ان چیزوں کو اپنی شریک حیات کے لیے دہرائیے. ہو سکتا ہے کہ یہ جاننا مشکل ہو کہ کیا چیز اسے خوشی دے سکتی ہے. آپ اس بارے میں خود سے قیاس مت کیجیے. براہ راست اپنی شریک حیات سے معلوم کیجیے اور ایسے لمحوں کو اپنی زندگی میں بار بار دہراتے رہیے. نمبر 8، اپنی شریک حیات کے آرام کا آپ بھی خیال رکھیے. اپنی شریک حیات کی خواہشات کو کم مت جانیے، اسے آرام پہنچائیے. بعض اوقات شوہر اپنی بیویوں کی خواہشات کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ایسا مت کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے میں ہمارے لیے مثال قائم کر دی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی. انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک سست رفتار اونٹ پر سوار کروا دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنسو پونچھے، ان کو تسلی دی اور انہیں نیا اونٹ لا کر دیا. نمبر 9، کبھی کبھار اپنی شریک حیات سے مزاح کیجیے، ہنسی مذاق کیجیے. اپنی شریک حیات سے ہنسی مذاق کیجیے اور اس کا دل بہلائیے. دیکھیے کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ صحرا میں دوڑ لگاتے تھے. آپ نے اس طرح کی کوئی بات اپنی بیوی کے ساتھ آخری مرتبہ کی. نمبر 10، اپنی شریک حیات کے لیے بہتر بننے کی کوشش کیجیے. ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ یاد رکھیے: تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنے والا ہے، اور میں تم سب میں اپنے عیالوں سے بہترین پیش آنے والا ہوں. آپ بھی بہتر بننے کی کوشش کیجیے تاکہ اس کی نگاہ میں آپ سے بہتر کوئی بھی نہ رہے تو یہ اپنی جان بھی آپ پر نچھاور کرنے پہ آمادہ ہو جائے گی. اگر اپنی خوبیاں، اپنا مٹھاس سے بھرپور لہجہ اور حسن اخلاق کا نسخہ اس کے لیے آزمائیں گے. اپنی شریک حیات کی قدر کیجیے کیونکہ یہ آپ کے اخیر وقت کی ساتھی ہے. وہ وقت جو خود آپ کے لیے اپنے لیے گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، جس کی شدت غم بیان نہیں کی جا سکتی، جس کی کھسک دلوں کو پارا پارا کر دیتی ہے، جس کا قرب سہنا محال ہوتا ہے. تب یہ آپ کی مونس و غم کی شریک حیات ہو جاتی ہے. دنیا میں یہی تو ہے وہ ہستی جو غم میں آپ کے تڑپتی رہتی ہے، اپنی لاچارگی کا اظہار کرنے سے بھی گھبراتی ہے. یہ دنیا کا حسین تصور ہے جو یہ اپنے لیے خود منتخب کرتی ہے. چند لمحوں کے لیے آپ اپنی شریک حیات جو کہ آپ کے پہلو میں سوئی ہوئی ہے تصور کیجیے. اپنی بیوی کے چہرے کو غور سے دیکھیں. اس کی پیاری سی اور نرم و نازک شکل پر کافی دیر غور کر لیجیے تو ممکن ہے آپ کو یہ حسین و دلکش تصور آ جائے کہ کیا مسکین ہوتی ہے یہ عورت بھی. برسوں اپنے باپ کی شفقت کے سائے تلے اپنے گھر والوں کے ساتھ پلتی بڑھتی ہے اور اب کہاں ایک ناواقف شخص کے ساتھ آ کر سوئی پڑی ہے. اور اس ناواقف شخص کے لیے اس نے اپنے گھر بار، ماں باپ کو چھوڑا، والدین کا لاڈ پیار، ناز نخرے کو چھوڑا، اپنے گھر کی راحت اور آرام کو چھوڑا اور ایسے شخص کے پاس آئی پڑی ہے جو بس اسے اچھے کی تلقین اور برائی سے روکتا ہے. اس شخص کی دل و جان سے خدمت کرتی ہے، اس کا دل بہلاتی ہے، اس کو راحت اور سکون دیتی ہے تاکہ بس اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اور بس اس لیے کہ یہ اس کے لیے اس کے دین کا حکم ہے. شرمندگی سے سوچنے پر پھر مجبور ہو جائیں گے کیسے ہوتے ہیں کچھ لوگ جو بے دردی اور بے رحمی سے اپنی بیویوں کو مار پیٹ لیتے ہیں، بلکہ کچھ تو تھکے دے کر اپنے گھر سے بھی باہر نکال کرتے ہیں. انہیں واپس اپنے ماں باپ کے گھر لا کر پھینک دیتے ہیں جو اس کی خاطر چھوڑ کر آئی تھی. کیسے ہوتے ہیں کچھ لوگ جو بیویوں کو گھر میں ڈال کر دوستوں کے ساتھ نکل کھڑے ہوتے ہیں. ہوٹلوں میں جا کر وہ کچھ کھاتے پیتے ہیں جس کا ان کے گھر میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. کیسے ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کے باہر اٹھنے بیٹھنے کا دورانیہ ان کے اپنی بیوی بچوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے کے دورانیے سے زیادہ ہوتا ہے. کیسے ہوتے ہیں کچھ لوگ جو اپنے گھر کو اپنی بیوی کے لیے جیل بنا کر رکھ دیتے ہیں، نہ انہیں کبھی باہر اندر لے جاتے ہیں اور نہ ہی کبھی ان کے پاس بیٹھ کر ان سے ان کے دل کا حال سنتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں کچھ لوگ جو اپنی بیوی کو ایسی حالت میں سلا دیتے ہیں کہ اس کے دل میں کسی چیز کی خلش اور چبھن تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا گلا کسی قہر سے دبا جا رہا تھا. کیسے ہوتے ہیں کچھ لوگ جو اپنی راحت، اپنی بہتر زندگی کے لیے گھر چھوڑ کر باہر نکل کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے مڑ کر اپنی بیوی اور بچوں کی خبر بھی نہیں لیتے کہ ان کے باہر رہنے کے عرصہ میں کیا گزرتی ہوگی. کیسے ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ایسی ذمہ داری سے بھاگ جاتے ہیں جس کے بارے میں ان سے روز محشر پوچھ گچھ کی جائے گی. اپنی ماں اور اپنی بیوی دونوں کو بے پناہ عزت دیں اس لیے کہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی. دل کو بدل دیں، اسے اپنی نوکر نہ سمجھے بلکہ شریک سفر در سفر مان لیں. یہ اکیلی ایسی شریک حیات ہے، شریک منزل ہے جو آپ کو جیت دلانے کے لیے چلتی رہتی ہے.
اس کی ہر کامیابی آپ کی کامیابی ہے، اس کی خواہش آپ سے شروع ہو کر آپ ہی پر اس کی خواہشوں کا اختتام بھی آپ پر ہوتا ہے۔ اسلام نے اس بارے میں رہنمائی کی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ کیسے اس کی دلجوئی کی جائے، کیسے اس کا احترام کیا جائے، کیسے اس کے حسین خوابوں کو تکمیل تک پہنچایا جائے، کیسے اس کی عزت و توقیر کی جائے، کیسے خانگی زندگی میں اس کا ساتھ دیا جائے۔ یہ مخلوق خود کو تم پر نچھاور کرنے میں فخر کرتی ہے تو تم اس کا خیال کر کے اس کی دنیا خوشیوں مسرتوں سے آباد کر دیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں ان چیزوں کا جو نیچے آپ پڑھ رہے ہیں۔ جو ایک خیالی تصور ہے صرف آپ کے استفادے کے لیے۔ میں ایک شوہر ہوں، میں سوتے وقت بیڈ پر موبائل کے استعمال سے گریز کرتا ہوں، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو روشنی کم کرتا ہوں تاکہ بیگم کی نیند خراب نہ ہو۔ کھانے میں نمک مرچ کم زیادہ ہونے پر کبھی بیگم کو برا بھلا نہیں کہا، کیونکہ اتنی سی بات کے لیے میں شریک حیات کی تذلیل کیسے کر سکتا ہوں۔ میں گھر کے کام کاج میں بیگم کا ہاتھ بٹاتا ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ زن مرید ہوں، بلکہ اس وجہ سے کہ مجھے اپنی بیوی کا احساس ہے۔ پوچھا لگنے کے بعد میں گیلے فرش پر گندے جوتوں کے ساتھ نہیں چلتا کہ بیگم کی محنت کی رگائی کے ساتھ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ میں اپنی بیوی کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، انعام بھی دیتا ہوں اور تعریف بھی کرتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں میں اس کی دنیا بھی ہوں اور کسی کی دنیا اس کی تعریف سے اچھی لگتی ہے نہ وہ خواہش رکھتی ہے۔ میں نے کبھی اپنے مرد اور طاقتور ہونے کا فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ ہمیشہ اپنی راحت پر بیوی کی راحت کو ترجیح دی، کیونکہ میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت ذات کو نازک آبگینوں سے تعبیر کیا ہے۔ میں جانتا ہوں بیویاں شوہر میں اپنے باپ کا عکس تلاش کرتی ہیں، اور میں خوش قسمت ہوں جس نے بیوی کے منہ سے کئی بار یہ جملہ سننا، ابو بھی ایسا کرتے تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کا خیال رکھ کے ہم اپنے رشتے کو مضبوط اور پیارا بنا سکتے ہیں۔ میں ایک شوہر ہوں، مجھ پر ایک جیتے جاگتے انسان کی ذمہ داری ہے کہ میں اس کی جسمانی، ذہنی اور بدنی آرام و راحت کا خیال رکھوں۔ آپ بھی ایک شوہر ہیں۔ یہ تو تھی فرضی باتیں، آپ ان میں سے کیا کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے گا اور خود کو ہی جواب دیجئے گا۔ مولا آپ کو خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے۔ یہ زندگی لمحوں کی ہے، اس میں محبت و اخوت سے رہیے۔ دوبارہ مانگ کر بھی یہ زندگی نہیں ملنے والی ہے، تو کیوں نہ اسے خوبصورت بنا کر بسر کیا جائے۔ دعا کریں کہ زندگی مثالی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، اور جن جن کے گھر اجڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آباد کرے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور میری ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔